بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہنے کی فضیلت۔ یہ موضوع میں نے کیوں چنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو نمازی ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ رسم بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے کہ جو ہی نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی امام دوسری طرف سلام پھیرتا ہے اور نوجوان اور کئی بزرگ بھی وہ فوری طور پر اٹھ کر کھڑے ہو کر وہاں صفوں سے نکل جاتے ہیں، اکثر باہر چلے جاتے ہیں اور کوئی پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فوری طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ اس کے علاوہ بے شمار اذکار جو ہیں نماز کے وہ وارد ہوئے ہیں کہ مختلف اذکار نماز کے بعد کیے جائیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر اس کے علاوہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، ایسا 34 ٹائم اللہ اکبر، بہت سارے یہ اذکار ہیں اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بیٹھا جائے اور بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اذکار کو کیا جائے۔ لیکن وہ آج کل یہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن آج کل یہ ایک ایسی رسم بد شروع ہوئی ہے کہ مشتوں کے اندر ہٹو بچو، بس نکو اور بھاگو، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی مسجد سے بھاگنے کی کوشش۔ تو اس لیے یہ میں نے موضوع چنا ہے کہ تھوڑی سی اس بارے میں گفتگو کی جائے۔ اس میں سلسلہ میں ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موطا امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم ثم جلس فی مصلاہ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہم اللہم صلی علیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پھر ثم جلسا، پھر وہ اپنے فی مصلاہ، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اپنے مصلے پر بیٹھا رہے، لم تزل الملائکۃ، تو اس کے لیے فرشتے جو ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے تسلی علیہ، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ، وہ کہتے ہیں اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اغفر لہ، یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہم ارحمہ، وہ کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرما۔ تو یہ اس شخص کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں جو مصلے پر بیٹھتا ہے، اور جو نہیں بیٹھتا اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ثم جلسا، جو بیٹھا رہے، اور جو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اس کو فرشتوں کی جو دعا ہے اس سے محرومی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد فوری طور پر اٹھ کر بھاگنا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ ایک تو نماز ادا کی اور آدمی تسلی سے وہاں بیٹھے، دوسرا یہ کہ مسجد کا آداب کیا ہے، وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، نمازیوں سے آگے سے گزرتے ہوئے، اور جو نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کے دماغ پر بھی بوجھ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کھڑا ہے، اس کا دھیان نماز کی طرف اس آدمی کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری قباحتیں ہیں۔ اس وجہ سے میری نوجوانوں سے اور جو اس طرح کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک تو شاید میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے یہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جب تک امام اپنے مصلے سے کھڑا نہ ہو تو مقتدیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو، یعنی جب تک امام بیٹھا رہے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھے رہیں اور امام کا انتظار کریں، جب امام وہاں سے اٹھے تو اس کے بعد وہاں سے اٹھے۔
اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب نماز ادا کرتے تھے تو مسجدوں کے اندر بیٹھے رہتے تھے، اور کوئی اس وقت تک جرت نہیں کرتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہوں۔ اور یہ واقعی بے ادبی اور ادب کے خلاف ہے کہ ابھی امام بیٹھا ہوا ہے اور سارے مقتدی اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ وہ کچھ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ اگر کسی کو عذر ہو تو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ انتہائی بری عادت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، دعا ہے، اس پر بھی بڑی لین دین ہوتی ہے۔ تو اس میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی آپ مستقل جب بھی دعا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات کا ذکر اپنی کتاب مشہور کتاب تدریب الراوی کے اندر کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک حدیث بھی ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے۔ اس میں بھی لوگ آج کل بڑی وہ کوتاہی برت رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، وہ دعا کیے بغیر اٹھ کر بھاگتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا اور کسی عالم نے نہیں کہا کہ نماز کے بعد امام کے ساتھ جب امام کا نماز دعا کر رہا ہے تو آپ کے لیے بیٹھنا دعا کرنا لازمی ہے، کسی نے نہیں کہا۔ یہ کوئی آدمی کرتا ہے، ثواب نہیں کرتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں، اور یہ دعا کرنا بھی کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے دعا کرنی، لیکن انفرادی دعا کی یہ تلقین کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں عن ابی ایک حدیث عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے، جو سنی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ اندر؟ قال فرمایا جوف اللیل الاخر، فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شاہ فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، ہر نماز فرض نماز کے بعد مانگی کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے، وعن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ مثنی مثنی تشہد فی کل رکعتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دو دو رکھتے ہیں، یعنی دو رکعتوں سے کم کوئی نماز نہیں۔ اس میں وہ ایک وطر بھی آ جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ایک وطر پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو کم سے کم ہے وہ دو رکھتے ہیں۔ الصلاۃ مثنی مثنی وتشہد فی کل رکعتین، وہ ہر دو رکعتوں کے بعد تشہد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یقول ترفعہما الی ربک، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی طرف مستقبلا ببطونہا وجہک وتقول، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اپنی جو ہتھیلی ہیں وہ آپ کی طرف ہوں، اور کیا کہو یا ربی یا ربی، جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے اس نے کرنی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ یہ ترمذی شریف نے اس کو ذکر کیا، اور اس کے آخر میں اس حدیث کے یہ بھی شاہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فرمایا کہ جو ایسا نہ کرے، وفی روایت فَهُوَ خِدَاجٌ، فرمایا کہ وہ جو ایسا نہ کرے اس کی نماز میں کمی رہ گئی۔ یعنی نماز کے بعد آدمی ہاتھ اٹھا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کر یا ربی یا ربی، جو بھی اس کے دل کے اندر بات ہے، جو بھی اس کے مسائل ہیں، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا سے نہیں بھاگنا چاہیے، دعا کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، جس وقت بھی چاہیں 24 آور اللہ رب العزت سے، جس وقت آپ کو کوئی مصیبت ہو، کوئی مسئلہ ہو، اور اس کا کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہے، جس وقت چاہیں آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دروازے ہر وقت ہر مسلمان کے لیے کھلے ہوئے، جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اس کے مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ تو دعاؤں سے
بھاگنا نہیں چاہیے. فرمایا کہ دعا مخل عبادہ، الدعا هو العبادہ. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے نا وہ ہی عبادت ہے. دعا ایک مستقل عبادت ہے. جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، صدقہ خیرات، اس طرح دعا کرنا ایک مستقل یہ عبادت ہے. اس کے لیے وقت نکالنا اور بیٹھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ سب احادیث سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے. تو اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.